تیسرا حصہ سبق نمبر 10 اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص ایمان والے مسلمان بندے جو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ولایت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ولایت یعنی خدا کا مقرب اور مقبول بندہ ہونا محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ہاں، عبادت و ریاضت کبھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتداءً بھی مل جاتی ہے۔ کیا بے علم آدمی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں ملتی۔ ولی کے لیے علم ضروری ہے، خواہ بطور ظاہر وہ علم حاصل کرے یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے اور وہ عالم ہو جائے۔ علم کے بغیر آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ بے شرع آدمی کو ولی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جب تک عقل سلامت ہے کوئی ولی کیسے ہی بڑے مرتبے کا ہو احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھے ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ گمراہ ہے۔ ہاں، آدمی مجذوب ہو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے تو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے، مگر یہ بھی سمجھ لو کہ جو اس قسم کا ہوگا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا۔ اولیاء اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ اولیاء اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی طاقت دی ہے، ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ان کی محبت دین و دنیا کی سعادت اور خدا تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ ان کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لیے سعادت اور باعث برکت ہے۔ ان کے عرسوں میں شرکت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، جسے استمداد اور استعانت کہتے ہیں، بلا شبہ جائز ہے۔ یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز جائز ہے یا نہیں؟ اولیاء اللہ کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اسے براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں، جیسے بادشاہ کو نظر دی جاتی ہے۔ اور ایصال ثواب یعنی خیر خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی، قرات، درود شریف وغیرہ یقیناً جائز بلکہ مستحب ہے۔ صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہیں، اسی لیے قدیم سے یہ فاتحہ مسلمانوں میں رائج ہے، اور ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے۔ 11ویں شریف حضور غوث پاک کی نیاز کو کہتے ہیں۔ جو لوگ اولیاء اللہ کی نظر و نیاز سے روکتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم بتا چکے ہیں کہ نظر و نیاز کا طریقہ احادیث سے ثابت ہے، تو جو اس سے منع کرے وہ احادیث کا مقابلہ کرتا ہے اور ایسا شخص ضرور گمراہ ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر چڑھانا کیسا ہے؟ بزرگان دین، اولیاء و صالحین کی مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ یہ مقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقعت عوام کی نظروں میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں اور ان سے برکت حاصل کریں۔